واحدة ولعنة الله على أعدائها أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے. روز جمعہ بھی ہے، روز متوقع ہے، ظہور بھی ہے. کوشش بہرحال ہماری ہو کہ ہم اس فاطمیہ سے گزرتے ہوئے ظہور کی طرف اپنے قدموں کو جاری رکھیں. کافی زاویے یا کچھ اینگلز کوشش کی کہ ان چند دنوں کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور خود بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کو ان کی بتائے ہوئے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. اور زندگی اگر ہم کوشش کریں تو ہم اتباع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے، فالو کیا ہے، جس وجہ سے بہت سارے لوگ کو ہم یاد کرتے ہیں. ایسے لوگ جو تاریخ کے اندر تھے، یا صحاب تھے، یا صحاب کے بعد والے لوگ تھے. علماء اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. خوب ایسی زندگی گزاریں کہ جو حیات بھی اتنی بہترین ہو اور گزرنے کے بعد کی زندگی بھی ایسی ہو کہ ہمیشہ انسان اس کے وجود سے فائدہ اٹھاتا رہے. خاص طور پر علماء کی زندگیاں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے دروس کے ذریعے، اور پھر پریکٹیکلی بھی اپنی زندگی کو دکھایا کہ زندگی اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاری جا سکتی ہے. جس میں سے بہرحال ایک بارز جو مصداق ہے، جو آیت اللہ مصباح یزدی کا جن کا آج بہرحال انتقال ہو گیا. بہت عرصے جو ہے وہ آیت اللہ عظمیٰ روجردی کے شاگرد، امام خمینی کے شاگرد، علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں سے، اور امام رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ دو جو ہیں علامہ آیت اللہ مصباح یزدی اور آیت اللہ جو ہے وہ دوسرے جو ہیں، یہ وہ ہیں کہ بہرحال ان کے ذریعے سے اس دور کے اندر تعلیمات جو ہیں وہ بہت دور تک پھیلی. خاص طور پہ آقا مصباح فلاسفر، یعنی اس ٹائم زون کے بڑے فلاسفر میں ان کا شمار ہوتا ہے. ویسٹ کی جتنی بھی آئیڈیالوجیز تھیں، جتنی اسکول آف تھاٹس تھے، ان کو رپلائی کرنا، ان کو جواب دینا، ان فلاسفر کی جو نظریات تھے ان کو نقد کرنا، اس کو بیان کرنا، وہ بھی آقا مصباح نے اپنی زندگی میں. اور پھر اس کے علاوہ ہزاروں شاگردوں کی تربیت کرنا، ایسی تربیت کرنا کہ جو آج اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسے انسٹیٹیوشن کھڑے کر دینا. آج بھی حوض علمیہ کم میں جو فلاسفی کی بک پڑھائی جاتی ہے وہ آقا مصباح کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے. یعنی واقعاً اپنی زندگی کو اس طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ اگر آج دنیا میں اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچ رہا تو ہم قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دنیا میں مختلف زبانوں کے اندر نہیں پہنچایا. وہ بہرحال ان کی زندگی بھی پرثمرہ گزری، جد و جہد نظام انقلاب اسلامی کا ستون قرار پایا، ہمارے زمان قرار پائے. یعنی اتنا کام کیا نظام کے لیے. اور ہر موت حقیقت ہے، ہر کسی کو آنی ہے، اور ایسی موت، ایسی زندگی کے ایک بہت بڑا خلا ایجاد ہو جاتا ہے. ایک عالم کی موت، روایت ہے کہ جب عالم دنیا سے جاتا ہے ایک ایسا خلا، ایک ایسا گیپ آتا ہے جسے کوئی پر نہیں کر سکتا. علامہ مصباح کا بھی حیات اور ایسی ہے کہ واقعاً اسے پر کرنا اصل ممکن نہیں ہے. اتنا جو زندگی میں انسان نے کام کیا ہو علمی، اس کو پر کرنا آسان نہیں ہے. بہرحال آخری زمانہ ہے اور ہمیں ان بزرگ علماء کے جانے کے بعد یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے اپنی آخر کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. بہرحال 1 جنوری آج پہلا دن تھا سال کا، اور اتنی بڑی شخصیت دنیا سے چلی گئی. کل 2 جنوری ہے، برسی ہے شیخ شہید نمر باقر نمر کی کہ جنہیں سعودیہ میں شہید کر دیا گیا. 3 جنوری شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہندی مہندس کی جو ہے وہ. بہرحال یہ ایام آسان نہیں ہے اتنے زیادہ، اور پھر اوپر
سے ایام فاطمیہ اور درد میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ اس طرف اشارہ دیا جاتا ہے کہ زندگی میں بڑھتے رہو، اپنی زندگی میں اپنا کردار ادا کرو، جو تمہارا وظیفہ ہے انجام دو، باقی خداوند متعال کی مرضی جو وہ چاہے۔ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے میں نے کئی ابعاد آپ کی زندگی میں، آپ کے بھی تو بہرحال 2 دن باقی ہیں، اس میں کوشش کروں گا کہ اس زاویے کی طرف ہم نشاندہی کی جائے کہ جو معصومین کا تصرف ہے، ان کا جو وہ بھی کام انجام دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کا تصرف کتنا اس عالم کے اندر ہے۔ جو کوئی بھی وہ فعل انجام دیتے ہیں، جو بھی انہوں نے کام کیا، وہ ہماری زندگی پر اس عالم میں کتنا اثر چھوڑتی ہے اور باقی عوالم میں ان کا کتنا اثر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کیا جو واقعہ ہوا وہ صرف تاریخی واقعہ ہے یا نہیں، اس واقعے کی وجہ سے آنے والے کئی زمانوں میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک تو صرف مادہ ہے، یعنی میٹلسٹک ورلڈ ہے، یا نہیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہے۔ تو ہم سنتے روایات میں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ پروردگار نے ان معصومین کو جو ہے وہ تمام مخلوقات سے پہلے خلق کیا، حتیٰ عرش سے پہلے، حتیٰ لوح و قلم سے پہلے جو ہے وہ ان کو خلق کیا گیا۔ وہ جو انوار خلق کیے گئے یقیناً وہ پہلی خلقت شمار پائے، اور پھر پروردگار نے انہیں ہر عالم کے اندر بھیجا۔ یہ روایت مفصل ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کہ نور کو خلق کیا اور جتنے عالم ہیں ہر عالم میں ان کو بھیجا، اور ہر عالم میں وہ 12,000 سال ان کا نور رہا کہتے ہیں، اور اس عالم نے جب ان کے وجود سے فیض حاصل کر لیا تو ان کا نور دوسرے عالم میں گیا، پھر دوسرے عالم میں گیا، یہاں تک کہ بہرحال پروردگار نے بشر کے لبادے میں رسول خدا کو اس زمین پر جو ہے وہ بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے۔ وہ اب اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا وجود جو ہے، اب کیا ہوگا کہ مطلب وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ یہ جو ان کا کام تھا وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اب یہ کام قیامت تک اپنے اثرات کو مرتب کیے رہے گا، کنٹینیو ہے۔ اب یہ کنٹینیوٹی کیسے ہے؟ دشمن جو سمجھا، جو کہ ہم بہرحال تاریخ اسلام دیکھتے ہیں اور زمانہ جو اول زمانہ تھا اسلام کا، اس میں دیکھتے ہیں کہ کافروں نے، مشرک جو تھے مکہ کے، انہوں نے رسول خدا کو بہت اذیت دی، بہت تکلیف کی۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے مقابلہ ایک ایسے مشرکوں سے تھا کہ جن کے دین خطرے میں پڑ گئے، جن کے فائدے آپ کہیں، جن کے انٹرسٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئے۔ خوب انبیاء کا مقابلہ کیوں کیا لوگوں نے؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ جو وہ زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو لیڈ کر رہے ہوتے تھے اس ٹائم کمیونٹی کو، چاہے بتوں کے دھوکے میں، چاہے بڑے بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے، جو بھی، انہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا۔ کیوں مقابلہ کیا؟ کیونکہ جب نبی آئے گا تو کہے گا کہ یہ سب ختم ہے، صرف ایک توحید کی عبادت کرو، صرف لا الہ الا اللہ عبادت کرو، اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں فالو کرو۔ اب وہاں لوگوں کی، ہماری زبان میں کہنا، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اب جہاں دکانیں بند ہوں تو وہ اچھا، وہ دکان چھوٹی دکانیں نہیں تھی، ہاں کہ آپ بولیں کہ ایک شیلٹر بند ہو جائے گا تو کام نہیں، وہاں پر پیچھے وہ پورا سسٹم تھا کہ جو شیطان کی صورت میں شکلوں کو اختیار کیے ہوئے تھا۔ یعنی شیطان کا کام کیا تھا؟ انسان کو گمراہ کرے۔ وہ اگر شیطان نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نبی کے بعد سے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے، ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتی، مگر شیطان اپنے سسٹم کو انہینس کرتا رہا کہ یہاں تک کہ وہ بھری مکہ کا ٹائم آ گیا۔ اب شیطان اپنی پوری طاقت کے اندر، وہ جو خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر، اللہ کے نبی نے بنایا، اس کے اندر جو ہے وہ بت ہیں، پتہ نہیں 300 کچھ کی تعداد جو ہے وہ بتوں کی ہے، اس میں بڑے بڑے بتوں کے نام جو ہے وہ قرآن بھی جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ اب یہ خطرے میں پڑ گئے۔ اب یہاں پر انہوں نے کوشش کی مختلف طریقے سے، پہلے تو رسول کو ڈینائی کیا جائے، پھر بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، پھر فائنینشیل بائیکاٹ کیا، جو شیب ابی طالب فائنینشیل بائیکاٹ کیا، یعنی سینکشنز لگا دو۔ کیوں لگا دو؟ کیونکہ
ہمارے جو حکمرانی ہے، ہمارا جو استقبال ہے، اس کو یہ توڑ رہا ہے، اس کے خلاف آیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ناکام ہو گئے، یعنی اپنی پوری کوشش میں ناکام ہو گئے، تو اب کیا کیا؟ وہ کہا کہ چلو اب یہ رسول آ ہی گیا ہے، وہ جانتے تھے دین تو صحیح ہے، چلو اب ایسا کرو کہ دین میں ہی شامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول کتنا زندہ رہے گا، رسول کتنا زندہ رہے گا، رسول چلا جائے گا، جب چلا جائے گا تو ہم پھر اسی رسول کے سسٹم کو کنٹینیو رکھیں گے اپنے لیے۔ وہ یہ آسان نہیں ہے، یہ مطلب میں وہ اپنے گھر سے نہیں لے کر آیا باتیں، قرآن سورہ توبہ سورہ منافقون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، جبکہ وہ رسول یہ جھوٹے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آ کر وہ بہت سارے واقعات کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب جب یہ نفوذ لے کر آ گئے اسلام کے اندر، چہرہ اپنا، یعنی ایک آپ کے سامنے دشمن ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اب مجھے اس سے کیسے بہیو کرنا ہے، مجھے اس سے کیسے لڑنا ہے۔ لیکن یہی دشمن ایسا لبادہ پہن کر آئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اور دے بھی آپ کو میٹھی میٹھی چاکلیٹیں جس کے اندر زہر ہو، تو اب آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میرا دشمن ہے، آپ کے لبادے میں ہوا۔ اب یہی ہوا کہ جب ریزسٹنس، جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، جتنی کر سکتے تھے وہ انہوں نے پینیٹریٹ، انہوں نے جب حتیٰ قرآن جو ہے وہ، میں بہرحال احتیاط کرتا ہوں بہت ساری باتیں، کیونکہ بہرحال اتحاد بین المسلمین کا خیال رکھتے ہوئے، کہ اتنا نفوذ کیا کہ رسول کے گھر تک گئے، اتنا نفوذ کر گئے اور پوری کوشش کی۔ اچھا ادھر سے خوشحالی یہ بھی تھی کہ خوب اولاد نہیں ہوگی، رسول کی اولاد نہیں ہوئی تو اب تو سلسلہ ویسے بھی نہیں چلے گا، یعنی اب دشمن سری، یعنی ظاہر دشمن سامنے ہو، اب تلوار اٹھائی، اسلام لڑا، جنگیں ہوئی، غزوے ہوئے، اسلام لڑا۔ لیکن جب منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام آ گیا تو یہاں پر پھر جنگ تلوار کی نہیں ہے، یہاں پر جنگ پھر افکار کی ہے، فکر کی ہے۔ اب وہ جو فکر ہے، وہ جو اصل اسلام جسے اسلام ناب کہتے ہیں، اب وہ کہاں ہے؟ اب رسول خدا تو ہیں سارے ماشاءاللہ، حتیٰ رسول وضو کر رہے ہیں، پبلک نیچے پانی پکڑ رہی ہے کہ بھائی یہ بھی نہ گرے، رسول جا رہے ہیں، نہیں اتنا احترام، ہر چیز ظاہر سب اچھا ہے۔ اب رسول جیسے ہی چلے گئے دنیا سے تو اب نفاق کے بادل مدینہ کے اوپر چھا گئے، اتنے چھا گئے کہ کوئی ایک شخص اپنے گھر سے نہیں نکل کر جو ہے وہ یہ کہہ رہا کہ رسول نے یہ کہا تھا، رسول نے یہ کہا، رسول نے غدیر میں یہ کہا، رسول نے فلانی جگہ یہ کہا، رسول نے یہ کہا، کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انفاق، اتنی منافقت چھا گئی، اور جو لوگ تھے، قبائل سسٹم تھا، خوف، جان کا خوف، مال کا خوف، اس کا، یعنی آپ پریشان ہو کہ یہی مسلمان تھے جو جنگوں میں اپنی جانوں کو کٹوا رہے ہیں، اپنے آپ کو حاضر خدمت کر رہے ہیں، اور یہ اچانک سے رسول کے جانے کے بعد یہ گھر سے نہیں نکل رہے، یعنی کوئی شخص بول نہیں پا رہا، یعنی اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ یہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم تاریخ میں نہیں ہیں، ہمیں بھی، اچھا ہمارے لیے ایک طرح ایزی اس لیے کیونکہ ٹائم گزر گیا، اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے عجیب سے لوگ تھے یہ، ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے، کیسے لوگ تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی وہاں ہوتے تو ہمارے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا کہ ہم جو ہے اس زمانے میں، یعنی اتنی خوف ہراس، اتنا نفوذ، اتنی سازش، اتنا فتنہ، اتنا اسٹرانگ تھا۔ اب کیا کریں، یعنی 1,24,000 پیغمبر کی محنت گئی، وہ تو پورا سسٹم ڈیزائن لے کر آ گیا۔ جو شیطان ہے وہ آسان نہیں، اس کو آپ آسان نہ سمجھیں۔ شیطان انبیاء کے مقابلے میں آیا ہے، شیطان اپنے ہزاروں کے لشکروں کے ساتھ اترا ہوا ہے، شیطان جن و انس کے ساتھ اپنا آیا ہوا اور پورے اپنے اس کو لے کر آیا، لیکن کیا وہاں معاملہ ختم ہو جاتا؟ وہ وہاں پروردگار نے جو قرآن کہہ رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، یعنی ہم نے تمہیں دے دی۔ اب یہ جو کوثر ہے، یہی وہ کوثر ہے جو کہ آپ کے
نہ صرف اس نسل کو بلکہ اس سارے کام کو آگے چلائے گی۔ ہر چیز جو عطا کی جائے، ہر نعمت خیر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ خیر الگ ہی ہے کہ جسے پروردگار عطا کرتا ہے، اور یہ ایسا عطا کیا کہ جس نے دشمنوں کی اس طمع کو، اس لالچ کو کاٹ دیا۔ یعنی اتنی سازشیں، اتنی پلاننگ ہے، اتنا جو کچھ کر کر آئے۔ اس لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو نام فاطمہ ہے، یعنی دشمنوں کی جو لالچ رسول خدا کے نظام پر تھی، اس کو برید دینا، اس کو کاٹ دینا۔ فاطمہ کے ایک معنی یہ بھی ہے، فاطمہ یعنی کاٹ دینا، یعنی جدا کر دینا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہنم اور جنت میں مومنوں کو جہنم سے جدا کر دیں گی، تو یہ بھی ہے۔ لیکن ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو نگاہیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور اپنی پوری کوشش بھی تھی کہ نسل بھی ہمارے اندر سے چلے۔ لیکن قرآن سورہ تحریم میں ان واقعات کو بہت تفصیل بیان کرتا ہے۔ انسان قرآن کھول کر دیکھے کہ کن خواتین کا ذکر ہے، کن کو مثالیں دے رہا ہے، کیوں انبیاء کی دوسری عورتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ خوب یہ انسان تفسیر قرآن دیکھے۔ اگر انسان قرآن ہی سے لینا چاہے تو قرآن ہی بہت کافی ہے۔ یہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں صحیح طرح۔ لیکن رسول خدا یہ دو چیزیں جو چھوڑ کر جا رہے تھے، قرآن اور ایک اپنی اطرت، کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں اس خاتون نے، اب ہمارے لیے شاید لفظ بھی کہنا آسان ہے کہ اس خاتون نے نہ صرف بشریت کی، انسانیت کی، بلکہ خلقت کی تاریخ کو رقم کیا۔ یعنی اگر یہ سیدہ سلام اللہ علیہا نہ آتی درمیان میں تو یہ جو منتقا سلسلہ آ رہا تھا انبیاء کا، ہی بریک ہو جاتا۔ اس لیے انہیں جو کہا گیا کہ یہ بحرین یعنی دو چیزوں کو جوڑ رہی ہے۔ کس کو جوڑ رہی ہیں؟ کہ جو نبوت کا دریا اختتام پر پہنچا، اسے امامت کے دریا سے جوڑا ہے، توڑا ہے۔ تو اگر یہ نہ ہو تو یہ اتصال قائم نہیں ہونا تھا۔ یہ وہ وجودی ہے۔ بہرحال ہم تو اپنی زندگیوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک کہ مطلب ہم اپنے گھر کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہرحال اس گھر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو صحیح کریں۔ لیکن اب کب تک صرف گھر کی باتوں میں گھسے رہیں گے؟ اصل میں اس عالم معرکہ میں ہم داخل ہوں کہ جس معرکے کے لیے حضرت سیدہ نے قربانی دی ہے۔ اگر ہم صرف ابھی تک بیوی کی زندگی کو صرف وہی بیان کرتے رہیں کہ جو کہ وہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم گھر میں عورت کو کیسا ہو، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بچوں کا یہ ضروری ہے، لیکن وہ معرکہ کیا تھا کہ جس کے لیے یہ خاتون کو پروردگار نے بھیجا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے تمہیں خیر عطا کی، کثیر تعداد 25 مہینے علامہ طباطبائی نے کوثر کے جو ہے وہ بیان کیے۔ اور تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہو، یعنی یہ ایک آخری آیت جو ہے یہ کوثر کے معنوں کو اور ظہور دیتی ہے۔ یعنی دشمن جب کٹ رہا ہو، دشمن تمہارا آگے کنٹینیو ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کنٹینویشن ہے۔ یہ کوثر کا وجود ہے جنان محترم۔ یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ مجلس حضرت سیدہ میں آئیں، کیوں آئیں؟ تاکہ آپ کی جو زندگی میں گرفتاریاں ہیں، مشکل ہیں، بی بی اس کو پکڑ کر آپ کو باہر نکالے۔ یہ کوثر تو ہے جو آج تک بہ رہا ہے خیر، یعنی خیر کنٹینیو ہے۔ تمہیں مشکل ہے، تمہیں پریشانی ہے، آؤ حضرت سیدہ کی مجلس میں آؤ۔ اپنی بے شک تم اپنی مادی مشکلات لے کر آؤ، اپنی گرفتاری لے کر آؤ، اپنی روح کی گرفتاری لے کر آؤ، اپنی آخرت کی گرفتاری لے کر آؤ، اپنے محرومین کی قبروں کی گرفتاریاں آؤ، یہ تمہیں ہر جگہ سے نکالے گی۔ وہ یہ ایک معنی ہے، اس پہ ختم نہیں ہوتا کہ مطلب ہم مجلس سے اس لیے کریں کہ ہم اپنی مشکلات کو حل کریں، نہیں، ہم اس معرکے سے متصل کریں جو معرکہ آگے ہونے والا ہے۔ وہ معرکہ کہ جو اتصال ہے، جو کڑیاں ہیں، جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، ایک زنجیر دوسرے زنجیر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے،
متصل ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زنجیر کو الگ کر دیں، پھر زنجیر نہیں رہی، پھر وہ ہلکا رہ جائے گا. یہ جو زنجیر ہے، یہ جو حلقے ہیں نبیوں کے، پھر ائمہ علیہ السلام سے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ جو رسول خدا نے کام کیا بشریت کی بقا اور ہدایت، اور یہ پوری انسانیت قیامت، اور پھر قیامت کے بعد روز قیامت، روز جزا، اور پھر اس کے بعد انسان بہشت میں رہے گا ابداً. یہ اتصال ہے خلقت کا. اس خلقت کے اتنے بڑے اتصال کو کہ 1,24,000 پیغمبر اس نبی کی نبوت کے اوپر سہارا لیے ہوئے ہیں. اس حلقے کو حضرت سیدہ نے آ کر ایسا جوڑا کہ جو امیر المومنین سے لے کر اور آج پوری انسانیت جس ایک حلقے کا انتظار کر رہی ہے، ظہور امام زمان. وہ آخری حلقہ جو بشریت کو بقا دے گا، جس کا بشریت انتظار کر رہی ہے. منجی بشر کون ہے؟ وہ آخری حلقہ اسی خاتون کی باطن میں سے ظہور کر رہا ہے دنیا کے اوپر. انہی کی اولاد ہے. اور نہ صرف یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا، بلکہ ظہور، پھر رجت، پھر قیامت، یہ سارے سلسلے انہی سے جڑے ہوئے ہیں. حادثہ عاشورہ کا واقعہ صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ بولے 61 ہجری میں ہوا وہ ختم ہو گیا. وہ کیوں ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. وہ اپنے اثرات کو مرتب کیے ہوئے ہیں آج تک، نہ صرف اس عالم میں بلکہ ہر عالم میں امام حسین جو ہیں وہ کشتی نجات بنے ہوئے ہیں. اور صرف نہ کشتی نجات بلکہ قرآن جب کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی عاشورہ امام حسین علیہ السلام اور خدا کی نزدیکی کے ظہور کو بتا رہا ہے. کس پر نہ صرف وہ معاملہ ختم ہو گیا بلکہ وہ معاملہ ہر عالم میں سیر کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے. ابھی کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کے مرنے کے بعد کس چیز کا انتظام کرتے ہیں؟ مجلس کا، عزاداری کا، نواخوانی کا، مرثیے کا. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کام ہے یہ اس کو اس عالم سے بچائے گا. صرف ہمارے الفاظ ہیں، مطلب ہمارے الفاظ کیا اہمیت رکھتے ہوں گے؟ میرا اتنا نہ خلوص ہے، نہ میرے اندر اخلاص ہے، نہ میری روح اتنی بزرگ ہے. لیکن اگر میں صرف حسین کہہ دیتا ہوں تو شاید ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی روح میں تلاطم ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. کمال امام حسین کا ہے کہ جس نے اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ اتنا مضبوط کیا کہ ہر عالم میں سیر کر رہا ہے. اور زیادہ ہم اس طریقے سے آ کر ان کو سمجھیں، ہستیوں کو، تب ہوگا کہ ہم پھر اپنے وجود سے پرواز کریں گے. تب ہوگا کہ ہم بھی یہ کہیں گے کہ ہاں یا لیتنی کنت معکم، کاش ہوتے. تب ہوگا کہ ایک شہید اصفہان کے ٹاؤن سے اٹھے گا 28 سال کا اور جائے گا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کو بچانے. کس سے بچانے؟ سامنے کون ہے؟ وہ جانتا تھا جوان کہ جو امام حسین کے سامنے آیا وہ صرف یزید لعین شخص نہیں تھا، بلکہ وہ پورا سسٹم تھا شیطان ابلیس کا جو تاریخ سے چلتا ہوا آ رہا تھا. یہ جوان بھی جانتا تھا کہ یہ میں جس کے مقابلے میں جا رہا ہوں یہ شیطان زمان ہے جو اس زمانے سے چلتے ہوئے آج پھر اسلام کے مقابلے میں آ رہے ہیں. یہ جوان اگر مدینہ میں ہوتا تو یہ چلے ہوئے دروازے کو اپنے اوپر گرا دیتا. یہ جوان تھا، یہ سے جاتا ہے واپس آتا ہے، جاتا ہے واپس آتا ہے، شہید نہیں ہوتا. 40 ہفتے جمکران کیا. کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا حلقہ اتصال عالم کا امام زمانہ ہے.
شہادت آسان نہیں ہے. وہ کل انشاءاللہ شہید کی برسی ہے تو خدا توفیق دے کہ شہید پہ گفتگو کی جائے. شہادت آسان نہیں ہے. شہادت یعنی شہادت، اور وہ بھی ایسی شہادت، یعنی اس دور کے اندر ایسی شہادت ہو جائے کہ جو آپ کو کربلا کی شہادت کو زندہ کر بیٹھے. یعنی ایسی شہادت کو دے دے. 28 سال کا جوان نجف آباد کا کیسا آیا ماں کی خدمت میں. ماں راضی نہیں تھی، ماں بہت راضی نہیں تھی، جانے نہیں دیتی. گیا ماں کی، ماں کو کیا کہتا ہے، ماں میرا نام محسن کیوں رکھا آپ نے؟ بس یعنی واقعاً کیسا جوان تھا کہ اس حلقہ اتصال کو جانتا تھا کہ میں صرف محسن کا نام لوں گا ماں مجھے اجازت دے دے گی. میرا نام محسن کیوں رکھا آپ نے؟ ماں نے کہا جاؤ. گیا، ویڈیو موجود ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 2-3 سال. ماں کے قدموں کو چومتا ہوا، یعنی کہاں جا رہا ہے، کس جگہ جا رہا ہے؟ جانتا ہے کہ میں اس حلقے سے متصل ہونے جا رہا ہوں جس سے امام حسین مجھے پرواز دیں گے. کیا آج کل کے دور میں گردن کٹے ہوئے لوگوں کا سردار بن گیا. گردن کٹے ہوئے لوگوں کا، گردنیں بہت لوگوں نے دی آج کل کے دور میں، لیکن یہ سردار بن گیا. 28 سال محسن حجاجی 28 سال کی عمر میں اپنی گردن کٹوائی، ہاتھ کٹوائے، ٹانگیں کٹوائی. لیکن کہاں پہنچ گیا؟ کیا جملے ہیں یہ! عام لوگ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے جو کہ اس حلقے سے متصل نہ ہو. اپنے بیٹے کو وصیت کیا کرتا ہے، وصیت نامہ اس کا موجود ہے انٹرنیٹ پہ، آپ پڑھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس اتصال کو سمجھ گئے. جانے محترم، ہم تو گرفتار ہیں، ہم تو اپنی زندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو اپنے کام، اپنے آفس، اپنے گھر میں، یہ نہیں کہتا کہ انسان کو کام نہیں کرنا چاہیے، نہ، اپنے وجود کو پرواز نہیں دے رہے. ہم پھنسے ہوئے، ہماری گرفتاری یہی ہے. ہم اتنی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم پرواز کہاں کریں گے. وہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا اس وقت 2 سال کا ہے لیکن لکھ رہا ہے کہ جب بڑا ہوگا تو پڑھے گا. کیا کہتا ہے بیٹے کو، بیٹا زندگی میں ایسا کام کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے. خدا تمہیں خریدے. یعنی کیوں سستا انسان بیچے اپنے آپ کو؟ کام ایسا کرے، زندگی ایسی گزارے کہ خدا تمہاری قیمت لگائے. خدا بولے ہاں یہ مجھے چاہیے. مگر یہ کیسے ہو، کہاں ہو، کیسے ہماری قیمت لگے؟ جانے محترم کہاں ہماری قیمت لگتی ہے، کہاں ہماری قیمت لگے؟ جانے محترم مطالب جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ چند دن تو آپ کو بہت ہلکی دوں، لیکن میں نے بولا کہ اب 2-3 دن رہ گئے. مجھے بھی نہیں پتا آج آقا مصباح کے انتقال نے میرے دل کو اتنا دھچکا دیا. شام کو ویسے بھی جمعے کے دن جب عصر ہوتی ہے تو دل اداس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم ایک شخص کا انتظار کر رہا ہے، وہ نہیں آیا. تو عصر جمعہ دل بڑا اداس ہوتا ہے. نیچرل ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ توجہ نہ کریں لیکن دل اداس ہوتا ہے. اوپر سے جیسے آقا مصباح کا دنیا سے جانے کا پتہ چلا، دل اور غمگین ہو گیا. کیونکہ بہرحال ہم نے کسب فیض ان سے کیا، مستقیماً کیا، غیر مستقیم کیا، ان کے شاگردوں سے درس لیتے رہے، اور بہرحال ان کی دعا بھی نہیں ہم نے جا کے. وہ بہرحال دین ایک عالم کے لیے اور ایک استاد کے لیے تو ایسے انسان کے لیے جس کے روح کے وجود کی وجہ سے آپ کی روح کے اوپر اثرات ہوں، یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہرحال گفتگو جو ہے وہ ہے کہ یہ جو ہم کیا کریں، کیسے متصل ہوں کہ ہم بھی اس قابل بنے کہ ہمارا استعمال کیا جائے خدا کی بارگاہ میں. یقیناً اس کے لیے ہمیں بہرحال محنت کی ضرورت ہے، زحمت کی ضرورت ہے، اپنی روح کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. روح بناتی ہے انسان کو، اور انسان پورے سال محنت کرے، وہ بہرحال ایک رات آتی ہے کہ جو انسان کے اعمال کو لکھتی ہے، شب قدر کی رات،
وہ رات انسان کے اعمال کو لکھی جاتے ہیں. اب اس میں کیا لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ وہ ملائکہ لائے ہزاروں فائلیں لے کر آتے ہیں امام کی خدمت میں. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں امام. پھر امام جب دیکھتے ہیں تو اگر عمل ہو تو امام کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہماری صف میں کھڑا کر دو. یہی تو زندگی ہے. اور ہے کیا زندگی؟ انسان کتنی محنت کرتا ہے. وہ بہرحال وقت شاید کتنا ہو پائے کہ شب قدر جو ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، کہ جو ماہ رمضان میں آتی ہے اور تاخراتوں میں قرار پاتی ہے. قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بعض علماء کے لیے ہوتا ہے کہ سارا سال جاگے ہیں، سارا سال جاگے ہیں تاکہ اس ایک رات کو درک کر سکیں کہ ساری راتوں میں اس رات میں فرق کیا ہے. اور روایات جو ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہر کوئی اس رات کو درک نہیں کر سکتا. کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں اس میں. پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ تم شاید شب قدر تمہیں حاصل ہو گئی. نہیں، شاید شب قدر تک پہنچ جاؤ، شاید پہنچ جاؤ. یہ کچھ اس کا ایک حصہ ہے. بعض لوگوں کو ایک تجلی ملتی ہے، بعض کو ایک ذرا سا کچھ ہوتا ہے. وہ ذرا سی درد، جو ذرا سی بھی درد کر جاتا ہے وہی آگے کی طرف بڑھتا ہے. ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ، ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں اپنے لیے کہ میں نے شب قدر میں جاگا، میں نے عبادت کی. اب آگے آنے والا سال اگر میرے پچھلے سال سے میرا بہتر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے شب قدر کو شاید تھوڑا بہت ترک کر دیا. شب قدر صرف لفظوں سے پڑھنے والی رات نہیں ہے کہ آپ نے دعائے ابو حمزہ پڑھ لی، آپ نے یہ پڑھ لیا، آپ نے وہ پڑھ لیا. نہیں، شب قدر معرفت ہے. معرفت کس کی معرفت؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ لیلۃ القدر جو روایات کہتی ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں لیلا یا فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جتنی تمہیں معرفت ہوگی تم اتنی اس رات کو درک کر سکتے ہو. جتنا تم اس کو درک کرو گے اتنا قدر، یعنی خدا کی طرف سے خدا قدر ہے، وہ تمہاری تقدیروں کو بڑھاتا رہے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حضرت سیدہ تک پہنچنا ہے. جتنا ہم پہنچیں گے، فاطمہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک نعمت ہے. ورنہ شاید ہم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پہ اتنی گفتگو پورے سال نہیں کر پاتے. بہرحال جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال شاید لیکن جتنا ہم ان تک پہنچیں گے. فاطمہ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کی معرفت سے مخلوق بریدہ ہے، یعنی کٹی ہوئی ہے، یعنی دور ہے. ان کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتی. جو اصل معرفت ہے نہیں پہنچ سکتی، لیکن بہرحال پہنچنے کی کوشش کرو. جتنا پہنچو گے اتنا تمہارے لیے معاملہ کھلتا چلا جائے گا. تاریخ کیا کہتی ہے؟ آپ مطالعہ کریں. جو چاہے اہل سنت کے علماء تھے، مفسرین، جب سورہ انسان کی تفسیر کرتے رہے اور اس در تک پہنچے، اس گھر تک پہنچے، معرفت حاصل ہو گئی. جتنی معرفت حاصل ہوتی گئی زندگی بدلتی چلی گئی. کتنے بڑے بڑے رائٹر اس دروازے تک جب تاریخ میں پہنچتے ہیں پلٹ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ دروازہ آج تک ہدایت دے رہا ہے. گو کہ جل گیا اس وقت، لیکن اس کی روشنی آج بھی ظلمت میں ڈوبے ہوئوں کو ہدایت دے رہی ہے. یہ ہے، یعنی تم اگر اس در تک پہنچ جاؤ، فاطمہ کی معرفت حاصل کر لو سلام اللہ علیہ کی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل. 1000 کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ کثرت ہے، یعنی ایک رات تمہیں 1000 راتوں کا سفر کرا سکتی ہے.
اگر آپ صرف اس 1000 راتوں کو بھی کیلکولیٹ کریں تو یہ 82 ایئرس بنتے ہیں، 82 سال، جو کہ ایوریج زندگی ہے۔ آج کل تو لوگ ویسے بھی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، 40-50 میں لوگ فارغ ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ ایوریج میں، خدا سلامت رکھے، آیت اللہ بعید خراسانی 100 سال کے ہو گئے، خدا مطالعہ اور علماؤں کو، رہبر معظم کو، آغا سستانی کو، ان سب علماؤں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وہ 82 سال ایک عمر، 82 ایئرس، 1000 مہینوں کی رات یعنی 1000 مہینے یعنی 82 ایئرس، یعنی تم ایک رات میں ایسا کر سکتے ہو کہ تمہاری پوری زندگی ٹریول کر سکتی ہے، ایک رات، ایک رات۔ اور پھر ہم اس کو کیسے درک کریں، اس کو پریکٹیکلی کیسے کریں؟ تو آیت اللہ ملا حسین کلی ہمدانی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہوا کہ حر جو کہ یزید کے لشکر میں تھا، یزید کے لشکر کا ایک بڑا کمانڈر تھا، یزیدی، آپ حر کو یہ کہہ لیں کہ زیادی تھا، ابن زیاد نے اس کو بھیجا تھا، کیسے ہو گیا ایک رات میں حر سید الشہداء ہو گیا ایک رات میں؟ تو کیا ہوا؟ کہا کہ وہ جب کارواں کربلا پہنچا تھا، وہ جب اس نے امام حسین کے کاروان کو روکا تھا، اور پھر وہ واقعہ پھر جب امام، اس نے بولا کہ آپ کہیں اور جائیں، امام نے کہا نہیں، تو اس نے امام کے جو ہے وہ سواری کے لگام کو پکڑا، تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تیری ماں۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اب امام کا یہ جملہ، کیونکہ خیر ہے امام کا وجود، امام کے وجود سے ہر چیز خیر نکلتی ہے، امام نے جملہ ہی ایسا دیا کہ جس نے حر کے وجود میں تلاطم پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں آپ کی والدہ کے احترام میں ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ بس یہ ایک احترام اس کو یزید کے لشکر سے رات کو حسین علیہ السلام کو لے آیا، اس مقام پہ پہنچا دیا حر کو کہ امام حسین نے اپنی والدہ کا رومال حسین کے حر کے ماتھے پہ باندھا، اور نہ صرف حر نجات پایا بلکہ آج بھی آپ جائیں حر علیہ السلام کے روزے پر کتنے عاشقین اہل بیت حر کے روزے سے نجات پا رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو اس قابل کیا اس حقیقت معرفت کے کہ جب وقت کے امام کے پاس فائل آئی تو امام نے کہا اس کو اس لشکر سے جدا کر کر ہمارے پاس لے آؤ۔ یہ ہے شب قدر، یہ ہے لیلۃ القدر، کہ اگر ہمیں بھی حضرت سیدہ کی صحیح معرفت ہو جائے تو وقت کا امام کے آج روزے متوقع ظہور ہے، جب تنزل الملائکۃ، ملائکہ جب آتے ہیں امام کی خدمت میں تو جتنی ہماری معرفت ہوگی امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ یہ عزیزان محترم، جب امام لشکر میں شامل کر لے تو پھر چاہے محسن حجاجی ہو، چاہے قاسم سلیمانی ہو، چاہے شہید باقر النمر ہو، پھر دنیا کے طوفان، دنیا کی سلاطین، دنیا کی طاقتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ ان کا صرف نام دشمنوں کے وجود کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ہے کمال اس معرفت کا عزیزان محترم۔ بہرحال میں نے تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے آپ کی خدمت میں بیان کیا، جن علماء نے ان تفاسیر کو بیان کیا ہے وہ انہوں نے تو بہت بہتر طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ آئے ہم ان ایام میں حضرت سیدہ کی معرفت حاصل کریں، اس انفاق کو جو نفاق ہے اس کو دور کر، اپنے وجود سے دور کریں، اور اس کے بعد اپنے زمانے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کریں۔ اس چیز کو دنیا بہت تیزی سے جا رہی ہے ظہور کی طرف، امام ہمارے منتظر ہیں جانے محترم۔ امام جب تک خود نہ چاہیں، امام کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے۔ ابھی ہمیں بہت ہوتا ہے کہ مولا کا ذکر یہ
کرتے ہیں کچھ عرصے سے ہم سے بھی چھوڑ گیا. مجھے خود کو محسوس ہوتا ہے کہ میں امام کا ذکر اب ویسے نہیں کرتا جیسے میں پہلے کرتا تھا. اب یہ توفیق ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ سلب نہ ہو جائے کسی غلطی کی وجہ سے کہ امام کو انسان اتنا یاد کرے. ایک بہت بڑے عالم مرجع تھے آیت اللہ شمس الدین، بیان کرتے ہیں کہ اپنے حیات میں اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے تھے. پریشانی تھی کوئی بہت زیادہ، ٹہل رہے ہیں اور پریشان ہیں. ٹہلتے ٹہلتے کہہ رہے ہیں میں اتنی مشکل میں ہوں، گھر میں گرفتاری ہے، بیماری ہے، یہ مشکل وہ مشکل. اور امام سے شروع ہو گئے، آپ مولا دیکھ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ میں اتنا پریشان ہوں مشکل. ایسے بھی چلتے چلتے دیکھا امام ساتھ چل رہے ہیں. امام نے کہا ہم نے تمہیں کب چھوڑا تمہارے ہاتھ پہ. پھر ایک ایک کر کے زندگی کی ساری مشکلات امام نے یاد دلائی. فلانی جگہ اگر ہم تمہیں نہ بچاتے تو تم ہلاک ہو جاتے. فلانی جگہ اگر ہم تمہاری مدد نہیں کرتے تو یہ ہو جاتا. ایک ایک کر کے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وارث تھوڑی ہیں، وارث ہمارا موجود ہے، صاحب ہمارا موجود ہے. ہم دور ہیں. پکار کے دیکھیں آپ امام کو وہ عالم پہ شرمندہ ہو گئے کہ جان محترم امام کا رابطہ اس لیے کہتے ہیں حضرت سیدہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے. بہت اگر ہم چاہتے ہیں آج ظہور کے اندر داخل ہونا، ہمیں حضرت سیدہ کی معرفت کو پہنچانا پڑے گا. اگر نہیں پہنچ پائے ہم نہیں پہنچ سکتے امام تک. اور ظاہر ہے اس ظہور میں بھی مشکلات ہیں، ظاہر ہے مشکلات آئیں گی، امتحانات آئیں گے. اس سختیوں میں کھڑے رہنے کے لیے ہمیں حضرت سیدہ کی دعا چاہیے، حضرت سیدہ سے لگاؤ چاہیے. یہ جتنی جنگیں ہوئی آج کل کے زمانے سے لے کر اور عراق ایران کی وار، ان ساری جنگوں علماء بیان کرتے ہیں، مولانا اکمل تو خود موجود ہیں اور خود گواہ بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے. ان سارے بڑے بڑے معرکوں کا جتنے بھی ہوئے، ان سب کا جو کوڈ ورڈ تھا، جو پاس ورڈ تھا، یا زہرا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس عالم کا پاس ورڈ یا زہرا ہے. یا عالم اسی پر گھوم رہا ہے، یا عالم متصل اسی پر ہے. حدیث قدسی ہے، لولا کا احمد، میں احمد، میں اگر آپ کو خلق نہیں کرتا، میں کائنات کی چیزوں کو خلق ہی نہیں کرتا ہے. میں نے اس ساری خلقت کو آپ کی وجہ سے کیا ہے. اور اگر میں علی کو خلق نہیں کرتا تو میں آپ کو بھی خلق نہیں کرتا، میں اس کائنات کی چیزوں کو بھی خلق نہیں کرتا. حدیث رکی نہیں، حدیث خلقت کا اصل مقصد بتا رہی ہے. اپنے آخری وقت میں کہا ہے احمد، میں نہ اس مخلوقات کو خلق کرتا، نہ میں آپ کو خلق کرتا، نہ میں علی کو خلق کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہیں کرتا. یعنی کائنات کی خلقت کا اصل مقصد حضرت سیدہ ہے. سمجھنے کی کوشش کریں ذہن محترم، کیونکہ ہم بہرحال اس گھرانے میں پیدا ہو گئے تو شاید ہم لوگوں کو اتنی قدر نہیں ہے. یہ راز ہے کائنات کا، مگر اس راز کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ عالم دین بتاتے ہیں کہ میں خود آیت اللہ مہدی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، اور مجلس پڑھ کر میں جب نیچے اترا تو میں نے جو اشعار پڑھے تھے تو ایک عالم بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر مجھے دے دو، میں بھی مرثیے میں پڑھوں گا. پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ میرا گلا خراب ہو گیا، یہاں تک کہ میں مشق کیا اور وہاں جا کر میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے گلے کا جو اندر کی عصب ہے جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، اور یہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کی آواز بھی ختم ہو جائے گی.
میں بہت پریشان ہوں. ظاہر ہے اگر میرا گلا ہی ختم ہو گیا تو کہتے ہیں میں مجلس پڑھنا چھوٹ گئی, میرے سے مسائل پڑھنا چھوٹ گیا تھے. میں ایک شخص جو نوحے پڑھتا ہو, جو مرثیے پڑھتا ہو, اس کی زندگی کا سرمایہ تو یہی ہوتا ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ اسے یہ سرمایہ چھوڑ جائے, وہ جانتا ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے. ہمیں لگتا ہے شاید بچہ نہیں پڑھ رہا, یہ پڑھ رہا ہے. عزیزان محترم, شاید ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے حضرت سیدہ کو کسی بچے کی آواز اچھی لگتی ہو. وہ کہتے ہیں میں ایک دن ایک مجلس میں گیا اور وہاں مسائل ہو رہے تھے, تو میں نے حضرت سیدہ سے توسل کیا, بی بی بہت دن ہوئے آپ کے مسائل نہیں پڑھے. کہا وہ جو شعر تھے وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا, آواز تو نکلتی نہیں تھی, اور اسی توسل اسی گریہ کے ساتھ میں نے دیکھا آہستہ آہستہ میری آواز نکلی. یہاں سے یہ تھا, آپ نے اپنے وجود کو تو خاموش کر دیا لیکن ہمارے وجودوں کو جلا بخشا ہے. وہ کتنا ایک اولاد کے لیے ہوتا ہے. وہ چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو احساس ابھی نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا. ہم بھی جب چھوٹے تھے شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ماں کی قیمت کیا ہوتی ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے, جب انسان بڑا ہوتا ہے تو قدر آ جاتی ہے, خدمت بھی کرتا ہے, لیکن جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت نہیں پتہ چلتا اس کو. لیکن کچھ چیزیں وہ چاہتا ہے, ماں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے, ماں اس کو سینے سے لگائے. یہ بچے کی حسرت ہوتی ہے. بچہ باہر سے آتا ہے بھاگتا ہوا ماں سے لپٹتا ہے. میری چھوٹی بیٹی ہے, کیونکہ مجھے ذرا ڈسک کا پرابلم ہے, کمر کا, تو میں اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا نہیں سکتا کھڑے ہو کے. اب یہ شاید میرے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں ہے, لیکن جتنا میری بیٹی اس کو محسوس کرتی ہے. وہ مجھے اکثر کہتی ہے بابا کب آپ ٹھیک ہوں گے, میں آپ کے باہوں میں آنا چاہتی ہوں. تو میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں, اس کو گلے لگاتا ہوں, لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو گود میں لے کے اس کو گھوموں. یہ اس کی حسرت ہے. اللہ اکبر. مدینہ کے اس گھر میں حسین کی حسرت کہ ماں آخری ایام میں گلے لگائے. بچے کو گلے کیسے لگائے؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, پسلیاں زخمی ہیں. امام حسین کی تو حسرت وہیں رہ گئی, سینے سے نہیں لگا پائی. ماں, وہ ماں کہ جس کا بدن گھلتا جا رہا تھا, وہ ماں کہ جو روز پچھلے دن سے کمزور ہوتی جا رہی, وہ ماں کہ جس سے اپنے بابا کے روزے پر جانے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی. کتنی دور تھا رسول خدا کا مقبرہ بی بی کے گھر سے, کتنا دور تھا. مسجد نبوی میں تو گھر کا دروازہ کھلتا تھا, رسول خدا کا روزہ کتنی دور تھا. لیکن بتاتے ہیں کہ وہ ایسے چل کر بیٹھتی تھی جیسے کوئی ضعیفہ ہو. ذرا کیا ہو گیا, چلتے چلتے تھک جاتی ہے اور جا کر پھر بابا کے مقبرے پر وہ گریا, وہ گلا. ہاں, یہ آخری وقت بہت سخت ہے. یہ ایام جو گزر رہے ہیں بی بی کے, یہ ہمارے لیے بیان کرنا آسان ہے, لیکن یہ امام حسن, امام حسین, بی بی زینب اور ام کلثوم کے لیے سخت درد تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ماں دیواروں کے سہارے سے چلتی ہے. کتنا کمال ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے کہ شوہر گھر میں آئے اور اس کو گھر کی مشکل بیان نہ کرے. وہ مشکل اگر فائنینشل ہو, مشکل کھانے پینے کی سامان کی, وہ ایک الگ بات ہے, وہ نظر آتی ہے کہ گھر میں یہ نہیں ہے, بی بی صبر کر رہی ہے. لیکن بدن ٹوٹا ہوا ہے اور علی گھر آتے ہیں مگر اظہار نہیں ہونے دیا. اور یہ جو حکمت تھی کہ مجھے رات کو
غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفن کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دشمن جو تھے جن سے بی بی راضی نہیں تھی وہ بی بی کے جنازے میں نہ آئے، مگر رات کو غسل دینا بی بی جانتی تھی کہ رات کی تاریکی میں مجھے علی غسل دیں گے تو میرے زخم چھپ جائے گا۔ لیکن مقاتل بیان کرتے ہیں کہ غسل دیتے ہوئے اندھیرا ہے، مولا کا ہاتھ جیسے ہی بی بی کے ہاتھ پہ آیا نا تو اسما سے بھی یہ روایات ہوتی ہے کہ علی گریہ کرنے لگ گئے۔ بچے جن کو منع کیا ہے، روایت میں شاید اشارہ نہیں ہے لیکن یقیناً بچے اپنے دانتوں میں چیزوں کو دبائے بیٹھے ہوئے اپنی گریوں کو صبر کر رہے ہوں، لیکن علی گریہ کر رہے کہ سیدہ نے کیا کیا زخم چھپائے ہوں گے۔ لیکن وہ حسرت کہ جب کفن دے دیا، بلایا، آؤ حسن حسین، آؤ زینب، آؤ ام کلثوم، اپنی ماں سے آخری ودا کرو۔ ماں کے اوپر روایت کہتی ہے نا کہ بچے آ کر ماں کے اوپر لپٹ گئے۔ امام حسین کا اتنا گریا، بات کہتے ہیں کہ امام حسین آ ہی نہیں رہے تھے۔ مقاتل بیان کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو کہ اپنی زندگی میں بچوں کو گلے نہیں لگا سکے، کفن کے بند ٹوٹ گئے، بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین آ کر لپٹے، اتنا گریا ہوا کہ حاطف کی آسمان سے آواز آئی، علی بچوں کو جدا کر لو، ملائکہ میں بحران مچ گیا ہے۔ میں نے کہوں گا یا امیر المومنین، یہاں امام حسین سیدہ کی مدد پر آئے، ملائکہ سے صبر نہیں ہو رہا، لا یوم عبداللہ، مگر کربلا میں کیا ہوا کہ جب حسین کے وجود کے اوپر ارے وہ ننھی سی بچی یہاں کر لپٹی، اس وقت ملائکہ کا رونا نہیں۔ پروردگار امام زمانہ کی ضرورت میں عاجل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی لوگ مریض ہیں، بہت سارے لوگ مریض ہیں، ایک مومن کوما کی حالت میں ہے، جتنے بھی حاضرین میں ان کے مریض ہیں جو سن رہے ہیں، جتنے لوگ وائرس کی وجہ سے مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ پروردگار ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے اہل بیت راضی ہوں، ہماری زندگی کا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ علماء کرام یہ جو حیات ہیں پروردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما، جو دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار ان کے ان عالم میں ان کو یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں، ان کے اس عالم میں درجات کو اور بڑھا۔ پروردگار ہمیں بھی حق پر موت توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام میں جہاں مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑے انہیں کامیابی عطا فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس آتے ہیں اپنی جائز خواہشات کو لے کر انہیں حضرت سیدہ کے صدقے میں جلد سے جلد پورا فرما۔ پروردگار ہم لوگوں کو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پروردگار ہمیں وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں وقت کے امام کے اس حصے میں کہ ہم کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ہم امام کی ظہور کے لیے کام کر سکیں۔ پروردگار ہماری زندگیوں میں اس کام کو جو ہے وہ سخت فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین